بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو آیا، جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ آج کل اس موضوع پر بہت سی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ جن میں گمراہ کن باتوں کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنا سوچے سمجھے ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ حیض ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایک سزا تھی، جبکہ ایسا ہرگز نہ تھا۔ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جوابات دیں گے کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی، کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی یا بنی اسرائیل سے پہلے عورتوں سے ہوئی۔ ابن خلدون، عبدالرزاق اور مستند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء سے اس طرح روایات نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت کہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئی۔ وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے عشق دوست کو جانکنے لگی۔ اس کے بعد اس نے روز کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ ہر نماز کے بعد اپنے یار کو دیکھنے کے لیے ایڑیاں اٹھا کر دیکھا کرتی تھی، جس کی دیکھا دیکھی کچھ دوسری عورتوں نے بھی مسجد میں غیر مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے ان پر حیض مسلط کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حیض کی ابتدا اسی دن سے بنی اسرائیل سے ہوئی تھی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایات کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حیض کی بیماری معمولی نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی خدا نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل عورتوں کو حیض رہا، جس کی وجہ سے عورتوں نے مسجد میں جانا ہی بند کر دیا تھا۔ پھر عورتوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ عذاب عورتوں پر ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، مستند اور صحیح احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز ازل سے ہے۔ اس کے حوالے سے 2 احادیث بیان کرتے ہیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر روز ازل سے ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے۔ اس کی ابتدا ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی، اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو گی جو حاجی کرتا ہے، پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ ابن خلدون، ابن کثیر اور امام بخاری نے حیض کے موضوع پر ایک باب قائم کیا ہے، جس کا نام تینوں نے حیض کا آغاز کیسے ہوا رکھا۔ اس میں تینوں نے ہی حضور اکرم تاجدار کائنات حضرت محمد کا فرمان نقل کیا ہے کہ حیض وہ ہے جسے اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ اب ہمیں اس سوال کا جواب تو مل ہی چکا ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں ہوئی
بلکہ اس کی ابتدا حضرت آدم کے زمانے سے ہو چکی تھی، کیونکہ حضور اکرم نے فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، چنانچہ آدم کی بیٹیاں بنی اسرائیل سے پہلے بھی تو موجود تھیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے عورتوں کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اب ان روایات میں روشنی ڈالتے ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی ہے، اور ایسا بطور سزا ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی ہے کہ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ سب مفسرین نے اس روایات کو ناقابل قبول کہا ہے کہ اصل میں ایک طبیعتی مظہر ہے جسے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک 2-4 ہوتی ہے اور اس کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض کی تکلیف کی طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائے گی۔ اس حدیث شریف میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ حیض آئے ان پر پہلے دن سے ہی لازم کر دیا گیا ہے۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی حقدار ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب ڈھونڈے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کی مستحق ہوگی۔ حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تم پر آزمائش ہے جس پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔